پر اچھا یہ بتائیے، دیکھیں دو نقصان ہوئے نا، ایک تو ظاہر ہے کپاس اور دھان کی کاشت کم ہوئی. بالکل. اچھا دوسری چیز، انڈر دی کیپیسٹی ایگریکلچر کتنا بڑا انجسٹس ہونے جا رہا ہے سر. یہ آپ یقین کریں کہ دنیا میں 1 لیٹر کتنا پانی ظلم ہے. کہیں ضائع ہو جائے نا، 1 لیٹر پانی ضائع ہو جائے، 1 ایکڑ زمین خالی رہ جائے تو لوگ برداشت نہیں کرتے اس کو. وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کی آبادی جس سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، فوڈ شارٹیجز ایکسپیکٹڈ ہیں. اور ہمارے کچھ دوست اینالسٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس دن کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے دسمبر میں لوگ اناج کے اوپر ایک دوسرے کو قتل کریں گے. الحمدللہ پاکستان میں یہ نہیں ہوگا. یہ میں دوستوں کو کلیئر کر دوں کہ الحمدللہ پاکستان میں یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے کاشتکار کی ابھی اتنی ہمت ہے کہ وہ ہمیں اور شاید 4-5 سال سپورٹ کر سکتا ہے، شہریوں کو کھلا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایک ایسے بندے کو جس نے آپ کی خوراک کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، چیزوں کی آسمان پہ قیمتیں چلی گئی. ٹھیک ہے. اچھا وہ ہمارے شہروں میں بیٹھے وہ یہی تو انالائز کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آٹے کی پرائسز بڑھ گئی ہیں تو اس کا مطلب گندم تو کاشتکار نے بھیجی تھی، پیسے اس کو چلے گئے. اچھا دوسری طرف ہم سبزیات کی طرف آتے ہیں، پھلوں کی طرف آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سارے پیسے ادھر ہی جا رہے ہیں. دیکھیں جی حکومت نے 1050 روپے کا گندم کا ریٹ رکھا. جب پرچیزنگ کی باری آئی تو لوگوں کو 12 دن لائنیں لگائیں تو ایک ٹرالی کی پیمنٹ نہیں ہوئی. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی. آخر میں وہیں کھڑے ہوئے آڑتیوں نے، وہیں کھڑے ہوئے وہاں جو انویسٹر تھے انہوں نے 850 روپے میں ٹرالی خرید کے حکومت کو 1000 روپے کی بیچی. ٹھیک ہے جی. 1050 کی پھر بھی نہیں بکی، 1000 روپے کی بیچی، اگلا 50 پتہ نہیں کہاں گیا. ٹھیک ہے. وہ تو باردانے کے اجرا پہ ہی چلا گیا. فارمر کو کہاں ملا؟ کیا ملا؟ 800 روپیہ. آج کے دن میں کوئی بندہ مجھے ثابت کر دے کہ اگر 800 روپے میں گندم کی کاشت کی قیمت پوری ہوتی نہیں ہوتی، کوئی بندہ ثابت کر دے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بندہ ثابت کرے کہ پاکستان ایوریج پہ 30 من 28 من پیداوار آ رہی ہو اور کوئی بندہ گندم کی 800 روپے کے اوپر اپنا خرچہ پورا کر دے. نہیں ہوتی. ٹھیکے کی بات نہیں ہو رہی، کسی قسم کی. صحیح بات ہے. اسی طرح جب سبزیات کی بات کریں، سبزیوں کی بات کریں، کاشتکار سے جب خریدی جاتی ہے چیز، مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آلو کی. پچھلا جو آلو بکا ہے، جو بھی فصل آئی ہے آلو کی، 1200 سے 1300 روپے کی بوری کے حساب سے 1700 سے شروع ہوا جو کہ لمیٹڈ تھا سٹاک. اس کے بعد وہ گرتے 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 قیمت آ گئی 1100 روپے کے اوپر. ٹھیک ہے. 1100 روپے کے اوپر لوگوں نے وہ آلو بیچا انویسٹرز کو. انویسٹرز نے وہ آلو ڈالا کولڈ سٹوریج میں. ٹھیک ہے جی. فارمر کو کیا ملا؟ 1100 روپیہ. اچھا اب آلو کی کاشت میں بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 1100 روپے کا مطلب ہے کہ 1000 روپیہ بوری اس کی قیمتیں، کاسٹ آف پروڈکشن ہے، اس کی پیداوار کی قیمت ہے. ٹھیک ہے جی. اس نے کیا کمایا؟ اس نے کمایا 100 روپیہ بوری. آگے اب 100 روپیہ بوری کے حساب سے 10 روپے کلو کا آلو بنتا ہے. صحیح بات. آج آلو کی کیا قیمت ہے؟ تو پیسے اس کو تو نہیں نہ جی گئے. وہ سارا پیسہ جو ہے وہ انویسٹر کے پاس ہے. اچھا ویسے انویسٹر ہمارے پاکستان میں نا سر ساتھ صاحب، ہمارے پاکستان میں دیکھیں جی ایسی چیزیں مینوپلیٹ کی جاتی ہیں. میں نے رمضان سے پہلے آلو بخارا خریدا 3 دن پہلے 80 روپے کلو تھا. اب میں کل گیا ہوں تو 180 روپے کلو. ٹھیک ہے. ہم ایگریکلچرسٹ ہیں، ہمیں پوری سمجھ آتی ہے کہ یہ چیزوں کو کیسے روک کے اور سارے کراپ سائیکل. آپ کو پتا ہے کہ آلو بخارے کے ابھی وہ ٹائم نہیں آیا 180 روپے والا. بہرحال میں حیران ہوا. پھر اس کے بعد مطلب دکھ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں جتنے لوگ بھی جو انویسٹر ہیں وہ پیسے کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے فارمولے کو جان بوجھ کے اڈاپٹ کر رہے ہیں. ایسے ہی سر اس کو اور حکومتیں پتہ نہیں کہاں آنکھیں بند کر کے سوئی ہوئی ہیں. حالانکہ یہاں پہ ایک اور بہت بڑی میں سمجھتا ہوں پریشانی والی بات ہے، دکھ والی بات ہے کہ آج کل ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ گرین چینل جو سبزیاں بیچنے والا ہے وہاں لگا دی گئی ہیں. حالانکہ کریٹیکل ترین ٹائم ہے کاٹن کا بھی، کریٹیکل ترین ٹائم ہے آپ کی رائس کا بھی، آپ کی شوگر کین کا، آپ کی کارن کا، یہ جو میجر کراپس ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ جو زرعی ماہرین ہیں ان کو اٹھا کے آپ نے لگا دیا سبزیاں بیچو، سبزیاں بیچ کے فارغ ہوں گے پھر آپ انہیں لگا دیں گے ڈینگی کے اوپر. او خدا کے بندو یہ کیا کام کر رہے ہو؟ اصل میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو مس مینج بھی ہو رہی ہیں. ایکسٹینشن کے پاس بڑا اچھا سٹاف موجود ہے، ٹرینڈ سٹاف موجود ہے، لیکن پچھلے 2 سال سے وہ جو کیمپین بنتی ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید چونکہ یہ آن گراؤنڈ موجود ہوتے ہیں، ان کا لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، ان کو اس کیمپین کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. یہ غلط ہے سر. یہ بہت دکھ والی بات ہے. دیکھیں جی جب پیسے بنانے ہوتے ہیں
جب جب گندم کی خریداری کا وقت ہوتا ہے وہاں پہ تو پٹوار سسٹم کو آپ ان کر دیتے ہیں سر. وہاں پہ پٹواریوں کو جہاں پہ پیسے بنانے ہوں وہاں پہ پٹوار سسٹم. پھر مارکیٹ کمیٹیز کا پورا ایک نظام پاکستان میں موجود ہے, پنجاب میں موجود ہے. اچھا وہ لوگ کیا کرتے ہیں سارا سال اگر رمضان میں بازاروں کی مانیٹرنگ بھی نہیں کر سکتے؟ سر بیسیکلی میں سمجھتا ہوں ہماری جو مارکیٹ کمیٹی یہ ساری پالیسیز جو بنائی جی دنیا میں مارکیٹ کمیٹیز کا اب کوئی کانسیپٹ نہیں رہ گیا. بڑا سمپل کام ہوتا ہے, حکومت کی طرف سے ریٹ لسٹ ایشو ہوتی ہے, وہ ریٹ لسٹ منڈی پہ ڈسپلے ہوتی ہے. یہ میں آپ کو انڈیا کا سسٹم بتا رہا ہوں, منڈی پہ ڈسپلے ہوتی ہے اور مارکیٹ کمیٹی اس منڈی کے لیے نہیں ہوتی, اس ایریے کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ پرچیزنگ کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں, وہ سیلنگ کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں. وہ تو کوآپریٹو سسٹم ہے, کوآپریٹو سسٹم ہے. دنیا میں جہاں پہ کاشتکار کو کوئی بینیفٹ مل رہا ہے وہ کوآپریٹو سسٹم کے تحت مل رہا ہے. الٹیمیٹلی جانا پڑے گا. دوسرا سسٹم ہے اوپن مارکیٹ کا. اوپن مارکیٹ پھر حکومت قیمت طے کرنا بند کر دے. کاشتکار 100 روپے کلو لائے ٹماٹر رکھے, اگر بکتا ہے تو بکے, نہیں بکتا تو جو ضائع ہو گیا سو ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں یہی طریقہ ہے. یا ہم ایک طریقہ اڈاپٹ کر لیں یا دوسرا طریقہ اڈاپٹ کر لیں. ہم نے وہ طریقہ میں نہ ہم کوآپریٹو والا طریقہ, کیونکہ کوآپریٹو میں ہوتا کیا ہے, وہ ایریا مینج ہوتا ہے. مثلا آپ کی منڈی ہے, اپنی بڑا اوپن نظام ہے جی, کا جو ایریا ہے وہاں پہ جو سبزی منڈی ہے انہوں نے اس کے ارد گرد کا جو 30,000 ایکڑ کا رقبہ ہے نا اس منڈی کے ساتھ اٹیچ کر دیا. ٹھیک ہے, ان کے پاس اس فارمرز کی لسٹیں ہیں, فارمرز کو پتا ہے کہ میں نے اس منڈی میں اپنی پیداوار لے کے جانی ہے. پھر ہو جاتی ہے زوننگ, ان کو بتاتے ہیں بھائی آلو اتنا لگ چکا ہے, اب تم یہ چیز لگاؤ, ہم تمہیں اس ریٹ پہ خرید لیں گے. ٹھیک ہے جی, کاشتکار کو جب ریٹ پہلے پتا چل جائے تو وہ اس پہ انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اچھا انہوں نے آگے طے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بیچنی کتنے کی, حکومت نے ان کو بتایا ہوتا ہے کہ اتنے کی. وہ اپنا منیمم مارجن رکھ کے پروفٹ ٹیکنگ نہیں کرتے, منیمم مارجن رکھ کے کاشتکار کو مارجن ٹرانسفر کرتے ہیں, کیونکہ وہ صرف ایک سروس دے رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ. صحیح بات ہے. اس سروس کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اس خریداری کے لیے؟ بینکوں کی فائنینسنگ سے. بنیادی طور پہ ایک سسٹم موجود ہے جس کے تحت کم از کم بینچ مارک پرائسز تو موجود ہیں, اور کاشتکار جو ہے اس کو یہ سیکیورٹی ہے کہ میں جو پروڈیوس پیدا کر کے بیچنے لے جاؤں گا یہ بک جائے گی, اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پلس مائنس کر کے کوئی 2-4% یا 10% بھی اوپر نیچے ہوئے تو کم از کم میری جو پروڈیوس ہے, جو محنت ہے, یہ ضائع نہیں جائے گی. ویئر ایز ہمارے یہاں پہ تمام پالیسیز اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ افراد حکومتی اداروں میں بیٹھے ہوئے, وہ افراد جو پرچیز میں جو مارکیٹنگ میں انوالوڈ ہوتے ہیں, ان کے پرسنل بینیفٹ کتنے ہو سکتے ہیں. بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.